نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعتم ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 217 سے 220 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت 217۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ آیت 218۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ جواب دیں کہ ان میں جنگ کرنا گناہ عظیم ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کفر کرنا، لوگوں کو اس کی راہ سے روکنا، انہیں حرمت والی مسجد میں نہ جانے دینا اور حرم کے رہنے والوں کو حرم سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ یعنی شرک قتل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مشرک مقدور بھر تمہیں بھی تمہارے دین سے لوٹانے کے لیے تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر پر مر جائے گا، دنیا اور آخرت میں اسی کے عمل غارت کر دیے جائیں گے، وہ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقین مانو مومن مہاجر اور اللہ کی راہ کے مجاہد اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت نمبر 217۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ فرمایا۔ اس کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ابو عبیدہ روانہ ہونے لگے تو آپ کی جدائی کے غم سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے انہیں ٹھہرا لیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن حجز کو سپہ سالار مقرر فرما کر ایک خط دیا، اور یہ ہدایت کر دی کہ وہ یہ خط فلاں مقام پر پہنچ کر پڑھیں اور اپنے رفقا میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کریں۔ پھر جب بطن نخلہ کے قریب پہنچ کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دیا ہوا خط پڑھا تو انا للہ پڑھ کر فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر اور آنکھوں پر، ان کی اطاعت ہمارے فرائض میں داخل ہے۔ آپ نے واقعے کی اطلاع دی اور لوگوں کو آپ کا خط پڑھ کر سنایا۔ خط سن کر 2 شخص واپس آ گئے اور باقی تمام لوگ چلنے پر راضی ہو گئے۔ اتفاق سے اس دستے نے ابن حضرمی کا کافر کو دیکھا
چونکہ انہیں تحقیق نہ تھی کہ آج جمادی ثانی کا آخری دن ہے یا رجب کی پہلی تاریخ ہے، اس لیے انہوں نے ابن حضرمی کو قتل کر دیا۔ اس پر مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا، تم نے حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، یعنی اللہ نے مشرکین مکہ کو غیرت دلائی کہ حرمت والے مہینوں میں قتل و خونریزی حلال نہیں، لیکن تم جو حرمت والے مہینوں میں حرکتیں کر رہے ہو وہ تو قتل و خونریزی سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تم اللہ کو نہیں مانتے، شرک میں مبتلا ہو کر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو، مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہو، انہیں مسجد حرام سے روکتے ہو اور مکے سے نکال چکے ہو۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکوں نے مسلمانوں کو عمرے کے لیے حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں مکے نہیں جانے دیا تھا۔ اگلے سال اسی مہینے میں اللہ نے مکے کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح فرما دیا۔ اس پر مشرکوں نے حرمت والے ماہ میں جنگ کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کو نہ ماننا، کعبے میں نہ جانے دینا اور مکے والوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنا اللہ کے نزدیک قتل سے بڑے گناہ ہیں۔ اگر مسلمانوں نے غلطی سے حرمت والے مہینے میں قتل بھی کر دیا تو کون سی تعجب کی بات ہے، تمہارے کام تو اس سے بھی بدتر ہیں۔ کافرو، تمہارا مسلمانوں کو اسلام سے مرتد کرنے کا فتنہ سیاکاری میں قتل سے بڑھ کر ہے۔ تمہارا ناپاک عزم کیا قتل سے کچھ کم ہے؟ پھر تم اپنی ان سیاکاریوں سے نہ تو باز ہی آتے ہو، نہ اس پر اظہار ندامت کرتے ہو اور نہ اس سے توبہ کرتے ہو۔ غرض ان آیتوں نے بیچارے غازیوں کو ڈھارس دلائی اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ ہم نے حرمت والے مہینے میں جو غلطی کا ارتکاب کیا وہ اللہ کو ناپسندیدہ نہیں، کیونکہ وہ دلوں کو جانتا ہے۔ آیت 218 کی تفسیر۔ اس آیت میں بھی غازیوں کو بڑی تقویت پہنچی اور اللہ سے ثواب کی امید بن گئی۔ دراصل حرمت والے مہینے میں غیر شعوری طور پر غلطی سے جنگ ہو گئی تھی۔ چونکہ بھول چوک اور غلطی معاف ہے، اس لیے نیتوں پر مسلمانوں کو جہاد کا ضرور ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے حق و باطل کے ٹکراؤ میں کافروں کا آدمی ابن حضرمی مارا گیا۔ اس پر کافروں کے ایک وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، کیا حرمت والے مہینوں میں جنگ حلال ہے؟ اس پر اوپر والی آیت اتری۔ سب سے پہلے یہی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس عبداللہ بن حجر نے مقرر کیا، جو بعد میں اللہ کے حکم سے اسلامی قانون بن گیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ آیت 219۔ فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر ان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ آیت 220۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ یہ دونوں بڑے گناہ ہیں اور ان سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں کہ ضرورت سے زیادہ جو بچ جائے وہ خرچ کرو۔ اللہ اس طرح تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دینی اور دنیوی کاموں میں غور و فکر کرو۔ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں ان کی اصلاح بہتر ہے، اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ بدنیت اور نیک نیت شخص کو جانتا ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، لیکن وہ بڑے غلبے والا اور بڑی بھاری حکمت والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 219 اور 220 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 219، شراب کی تدریجی حرمت۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حرمت شراب اتری تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں واضح بیان اتار۔ تب یہ آیت اتری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اسے عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر سنایا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ابھی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 اتری۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے
تو آپ کا منادی اعلان کر دیتا ہے کہ نشے والا نماز میں شامل نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ آیت بھی سنائی گئی، پھر بھی انہوں نے مزید وضاحت کی دعا کی۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت اتری اور عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی گئی۔ جب آپ فہل انتم منتہون پر پہنچے تو عمر تعالیٰ بولے اب ہم رک گئے۔ شراب مال و عقل غارت کر دیتی ہے۔ مائدہ میں انشاءاللہ یہ روایت اس کے ساتھ والی دوسری روایتیں مفصل بیان کی جائیں گی۔ خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے اور میسر جواں ہے۔ ان دونوں میں دنیوی فائدے اور دینی نقصانات ہیں۔ ممکن ہے شراب کے کاروبار سے نفع بھی ہو، اسی طرح ممکن ہے کہ جوئے میں جیتنے سے مال کثیر ہاتھ لگ جائے، لیکن یہ فوائد نقصانات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، پڑ جانا بھاری نقصان ہے۔ علاوہ ازیں دینی نقصان دنیوی فوائد کے مقابلے میں بہت بڑھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فوائد سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ آیت حرمت شراب کا پیش خیمہ ہے، مگر اس میں حرمت کی صراحت نہیں ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ صراحت چاہتے تھے، چنانچہ مائدہ میں صراحت سے حرمت آئی۔ مائدہ کی آیت 90 اور 91 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، مومنو شراب جواں بتوں کے تھان اور تیر ناپاک ہیں اور شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان شراب اور جوئیں سے تم میں عداوت و بغض ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ پھر کیا تم ان باتوں سے باز آنے والے ہو؟ حرمت شراب میں پہلے یہ آیت، پھر نساء والی، پھر مائدہ والی آیت اتری۔ بچا ہوا مال خرچ کرنے کا حکم۔ پھر فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہو اسے خرچ کرو۔ افضل و پاکیزہ مال خرچ کرتے رہو، یعنی ضرورت سے ہے زیادہ مال میں کچھ مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ ایسا نہ کرو کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں سے بچا ہوا مال خرچ کرے۔ اونچا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے۔ خرچ کی ابتدا ان سے کرو جن کے خرچ کے تم کفیل ہو۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے جس طرح تمہیں یہ احکام تفصیل سے بتائے، اسی طرح وہ تمام حکموں، وعدوں اور وعیدوں کی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، تاکہ تم دنیوی زوال اور اخروی بقا میں غور و فکر کرو۔ اللہ کی قسم، جو اس آیت میں غور کرے گا وہ جان جائے گا کہ دنیا دکھوں اور زوال کا گھر ہے اور آخرت عیش و بقا کا، اور دنیا پر آخرت کی فضیلت جان جائے گا اور آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دے گا۔ یتیموں کے مال کی نگہداشت۔ آیت 220 کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سورہ انعام کی 152 نمبر آیت اور سورہ نساء کی 10 نمبر آیت اتری تو جن کے پاس یتیم تھے وہ ان کے کھانے کا انتظام اپنے کھانے سے علیحدہ کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر یتیم کا کھانا بچ جاتا تو یا تو اس غریب کو دوسرے وقت باسی کھانا پڑتا یا پھر وہ سڑ کر پھینکا جاتا۔ ادھر تو ان بیچاروں کا نقصان ہوا، ادھر یہ لوگ اچھی خاصی تکلیف میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے کھانے کا روزمرہ الگ انتظام کیا جاتا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تکلیف کی شکایت کی۔ اس پر یہ آیت اتری کہ پھر لوگوں نے اپنے کھانے میں ان کا کھانا ملا لیا۔ یتیموں کی اصلاح مد نظر رکھو۔ پھر فرمایا کہ ان کی اصلاح بہتر ہے، یعنی ان کے کھانے کا الگ انتظام کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہر حال میں ان کی اصلاح مد نظر ہے، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی نیت اصلاح کی ہے اور کس کی نیت میں خرابی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تنگی میں ڈال دیتا، لیکن اللہ نے تم پر وسعت و تخفیف باقی رکھی اور تمہارے لیے اصلاحی صورت سے ملا جلا کر کھانا پینا مباح فرما دیا۔ سورہ انعام کی آیت 152 میں فرمایا، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر اصلاح و بہتری کی نیت سے، بلکہ اگر کوئی محتاج ہو تو دستور کے مطابق یتیموں کا مال کھا بھی سکتا ہے، بشرط یہ کہ فراقی کے وقت اسے ادا بھی کر دے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 217 سے 220 تک کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر۔
جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔